سبق نمبر 30 عجمہ، عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہونا، جیسے ابراہیم۔ عجمہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عجمی زبان میں علم ہو، جیسے اسماعیل، قالون۔ اور نمبر 2 باتوں میں سے ایک بات ہو۔ کلمے میں یا تو 3 حرف سے زائد ہوں، جیسے ابراہیم، یا 3 حرف ہوں اور درمیانی حرف متحرک ہو، جیسے شطرو، دیار بکری کے قلعے کا نام ہے۔ تو یہ منصرف اور غیر منصرف کا بیان چل رہا ہے، اور اس میں اسباب مناصرف کا بیان چل رہا ہے، یعنی جن اسباب و وجوہات کی وجہ سے تبدیلی کو روک دیا جاتا ہے ان کا بیان چل رہا ہے۔ صرف معنی تبدیلی اور الٹ پھیر کرنا، تو جن وجوہات کی وجہ سے یہ تبدیلی روک دی جاتی ہے، منع صرف ہوتا ہے، تو ان کا بیان چل رہا ہے۔ ان میں سے ایک عجمہ بھی ہے۔ اگر کوئی لفظ عجمہ ہو اور اس کے ساتھ میں کوئی دوسرا سبب بھی پایا جائے تو وہ لفظ بھی غیر منصرف ہو جاتا ہے، اور وہ تبدیلی کو پھر قبول نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کسرہ آتا ہے، بلکہ کسرے کی جگہ فتحہ آتا ہے۔ تو نہ تو تنوین کو قبول کرے گا غیر منصرف، اور نہ ہی کسرے کو قبول کرے گا، بلکہ کسرے کی جگہ فتحہ آئے گا۔ تو ان میں ایک ہے عجمہ۔ عجمہ یہ عجم سے بنا ہے۔ عجم کے معنی گونگے کے آتے ہیں، عجم کے معنی گونگے کے آتے ہیں، اور عرب کے معنی یہ عرب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، کیونکہ عرب جو ہے اپنے مقابلے میں سب کو عجم سمجھتے ہیں، یعنی آواز کٹ رہی ہے۔ تو یہ جو عجمہ ہے اس کے معنی گونگے کے آتے ہیں۔ بہرحال عربوں کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں سب زبانوں کو عجمی زبان کہا جاتا ہے۔ عرب کے مقابلے میں جتنی بھی زبانیں ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کی بھی ہوں، ان ساری زبانوں کو عجمی زبان کہا جاتا ہے۔ تو عجمی زبان کے اگر الفاظ ہیں یا علم ہیں تو ان علم میں وہ علم جو ہے غیر منصرف ہوں گے۔ اگر غیر عربی زبان کا کوئی لفظ ہے اور ساتھ میں وہ علم بھی ہے، عجمی زبان کا لفظ ہو اور علم ہو، اسی طرح سے 2 باتوں میں سے ایک پائی جائے، یا تو وہ لفظ جو ہے وہ 3 حرفوں سے زائد ہو، یا تو 3 حرفوں سے زائد ہو، یا 3 حرف اگر ہو تو بیچ والا حرف بھی متحرک ہو، یعنی اس پر زبر زیر پیش کوئی چیز ہونی چاہیے۔ اگر وہ ساکن ہوا تو غیر منصرف نہیں ہوگا۔ تو عجمی لفظ کے علم غیر منصرف ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط وہ علم ہو۔ اگر کوئی بھی لفظ ہے جو علم نہیں ہے بلکہ یوں ہی استعمال ہوا ہے، کسی عام چیز کا نام ہے یا کوئی عمومی لفظ ہے، تو وہ غیر منصرف نہیں کہلائے گا، بلکہ کسی متعینہ شخص کا یا متعینہ چیز کا نام ہونا چاہیے جو کہ علم کہلاتا ہے۔ تو بہرحال غیر عربی زبان کا جو لفظ ہے وہ کسی کا نام ہو، کسی شخص کا یا کسی شہر کا یا کسی ملک کا یا کسی قلعے کا، تو نام ہو، اور نام ہونے کے ساتھ ساتھ جو لفظ ہے یا تو 3 حرف سے زائد ہو، 3 حرفوں سے زائد ہونے لمبا نام ہو، یا یہ کہ 3 حرفوں سے 3 حرفی ہو لیکن درمیان والا حرف متحرک ہو، یعنی اس پر زبر زیر پیش میں سے کچھ ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ 3 حرف بھی ہے اور درمیان کا حرف متحرک نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جزم ہے، تو پھر وہ لفظ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ جیسے انہوں نے مثال دی ہے عجمی زبان میں علم ہو، جیسے اسماعیل۔ اسماعیل یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ دوسری زبان کا لفظ ہے، عجمی زبان کا، یعنی ہبرو کا، یا اسے یہودیوں کی جو زبان ہے اس کو آج کے اعتبار سے ہبرو کہا جاتا ہے، تو یہ اس کا حرف ہے، یہ اس کا اسم ہے۔ اسی طرح قالون یہ بھی عربی کا نہیں ہے۔
اگرچہ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے اسماعیل، لیکن اس کے باوجود یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لفظ عربی ہے یا عربی نہیں ہے؟ تو سب سے بنیادی پہچان تو اس کی عربی لغات سے اور عربی کتابوں سے لگاؤ کے ذریعے سے ہی پتہ چلے گی۔ لیکن ایک موٹی سی بات یہ ہوتی ہے کہ عربی کے جو عام طور پر الفاظ ہیں یا علم ہیں وہ مشتق ہوتے ہیں۔ عربی کے جو الفاظ ہیں وہ مشتق ہوتے ہیں، یعنی ایک لفظ دوسرے سے نکلے گا، دوسرا لفظ تیسرے سے نکلے گا، اس طرح سے عام طور پر ان کے ہاں علم ہوتے ہیں۔ کسی کا کوئی نام ہوگا تو وہ کسی نہ کسی لفظ سے بن کر کے آیا ہوگا، جیسے خالد ہے، عمر ہے، محمود ہے، محمد ہے، احمد ہے، تو یہ سارے کسی نہ کسی سے، احمد سے، حمد سے، یعنی مصدر سے نکل کر کے آتے ہیں۔ عربوں کے یہاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو نام رکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی مصدر سے نکلا ہوا ہوتا ہے، تو اگر مصدر سے نکلا ہوا ہے تو اس کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ عربی ہے۔ اور جو عجمی جو لفظ ہوتے ہیں ان میں کسی مادے کو، مصدر کو نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ یوں ہی کوئی بھی نام رکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس کی پہچان جو ہے نحو سے اور اسی طرح سے عربی لغات سے تعلق کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ عربی ہے، کون سا عجمی ہے۔ تو یہ اسماعیل، ابراہیم، یہ اگرچہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن قرآن کریم میں عجمی الفاظ آنے والے الفاظ کو عربی میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ جب کسی کا کوئی نام ہوتا ہے تو وہ نام جب کسی دوسری زبان میں جاتا ہے تو اس زبان میں جا کر کے وہ نام نہیں بدلا جاتا ہے، بلکہ نام وہی کا وہی رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کریم میں اگرچہ الفاظ آئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ عربی نہیں ہیں، بلکہ عربی میں اسی طرح سے استعمال ہوئے ہیں۔ تو عجمی کے غیر منصرف بننے کی دو شرطیں ہیں۔ عجمہ، عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہونا۔ عجمہ، عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہونا، جیسے ابراہیم۔ ابراہیم عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ شامی زبان کا یہ لفظ ہے۔ عجمہ کے غیر منصرف بننے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، عجمہ عجمی زبان میں علم ہو، عجمی زبان میں علم ہو، جیسے اسماعیل، قالون، یعنی کسی متعینہ چیز کے نام ہو۔ نمبر 2، دو باتوں میں سے ایک بات ہو، کلمے میں یا تو 3 حرف زائد ہوں، جیسے ابراہیم، اس میں 6 حرف ہیں تو یہ غیر منصرف ہے، اور دوسرے یا تو 3 حرف ہوں اور درمیانی حرف متحرک ہو، جیسے شطرو۔ شطرو میں بیچ والا جو حرف ہے وہ تا ہے، تا کے اوپر زبر ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے لوط۔ لوط یہ عجمی زبان کا لفظ ہے، لیکن چونکہ اس کا جو درمیانی حرف ہے وہ متحرک نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر جزم ہے، اس وجہ سے لوط کو غیر منصرف نہیں پڑھا جاتا بلکہ منصرف پڑھا جاتا ہے۔ لوتن، لوتن، لوتن تینوں طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ لوط کے عجمی زبان کا لفظ ہونے کے بعد بیچ کا حرف جو متحرک نہیں ہے، 3 حرفی لفظ ہے، اس وجہ سے غیر منصرف نہیں ہے۔ تو عجمی سمجھ میں آ گیا کہ اگر دوسری زبان کا لفظ ہو اور 3 حرف سے زائد ہو، اگر 3 کا ہو تو درمیان کا حرف ساکن ہو، ساکن نہ ہو، تو ایسا لفظ غیر منصرف کہلاتا ہے۔ نمبر 6، جمع، اسم کا 2 سے زائد پر دلالت کرنا، اپنے واحد میں لفظی یا تقدیری تغیر کی وجہ سے۔ جمع، یہ کسی لفظ کا جمع ہونا یہ بھی غیر منصرف ہونے کی علامت ہے، اور یہ اسباب منع صرف میں سے ہے جو تبدیلی کو روکتے ہیں۔ جمع کے ساتھ اگر کوئی دوسرا سبب بھی جمع ہو جائے تو پھر وہ غیر منصرف ہوتا ہے، لیکن کچھ شکلوں میں جمع جو ہے اکیلا سبب ہی یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے لفظ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ تو جمع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک سبب دوسرا سبب بھی اس کے ساتھ ملے، بلکہ اکیلا جمع کا جو یہ سبب ہے بہت سی مرتبہ یہ اکیلا ہی غیر منصرف ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کی انہوں نے جو ہے شکلیں بیان کی ہیں۔ جمع، اسم کا 2 سے زائد پر دلالت کرنا، یہ تو آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی آ چکا ہے کہ اگر کوئی لفظ 1 پر دلالت کرے تو واحد ہے، 2 پر دلالت کرے تو تثنیہ ہے، اگر 2 سے زائد پر دلالت کرے تو جمع ہے۔ اب جو جمع پر جو اس میں جمع ہوتا ہے وہ 2 سے زائد پر دلالت کرتا ہے، تو
تو دو سے زائد پر دلالت جب بھی کرے گا جب واحد کے اندر کوئی تبدیلی کر دی جائے. واحد ایک پر دلالت کرتا ہے لیکن اسی واحد کے اندر کوئی تبدیلی کر دی جائے لفظی اعتبار سے یا تقدیری طور پر، یعنی تبدیلی تو کی گئی ہو لیکن ہمیں وہ نظر نہ آ رہی ہو. تو بہرحال اگر لفظ کے اندر تبدیلی کر کے جمع بنایا گیا ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے. جیسے مساجد، مسجد کی جمع ہے مساجد، تو سین کے بعد الف بڑھایا اور اس طرح سے اس الف کے ذریعے سے مسجد کو مساجد کر کے جمع بنا دیا گیا. تو یہاں جو مسجد کو مساجد بنایا گیا ہے تو یہ الف ہی اصل میں جمع بنانے والا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس الف کو الف جمع کہا جاتا ہے. مسجد میں مساجد بنا ہے اور مسجد میں مساجد بننے میں صرف اتنا ہوا ہے کہ سین کا الف کا اضافہ ہوا، اس الف کی مناسبت سے سین کے اوپر زبر لگا دیا. تو یہ اصل جو الف ہے یہی الف تبدیلی کرنے والا ہے اور یہی الف جو ہے لفظ کو بدلنے والا ہے، اس وجہ سے اس کو الف جمع کہا جاتا ہے. جیسے مساجد یہ مسجد کی جمع ہے. جمع کے غیر منصرف بننے کی دو شرطیں ہیں. جمع کے غیر منصرف بننے کی دو شرطیں ہیں. اگر وہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو جمع غیر منصرف بنے گا ورنہ نہیں. نمبر 1، جمع منتحل جمعوں کے وزن پر ہو. جمع منتحل جمعوں کے وزن پر ہو. یہ لفظ ہے جمع منتحل جموع کے وزن پر ہو. تو اگر جمع لفظ جمع اسم جمع منتحل جموع کے وزن پر ہے تو وہ اکیلا ہی غیر منصرف بن جائے گا، اکیلا ہی غیر منصرف بن جائے گا. اور جمع منتحل جموع کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. کئی شکلیں جمع منتحل جموع کی ہوتی ہیں. پہلی شکل جمع منتحل جموع وہ جمع تکسیر ہے جس میں الف جمع کے بعد دو حرف ہوں، جس میں الف جمع کے بعد دو حرف ہوں. تو جمع منتحل جموع کی تعریف ہوئی کہ الف جمع کے بعد جس میں دو حرف آئیں تو وہ حرف بھی وہ جمع منتحل جموع کہلاتا ہے اور وہ غیر منصرف بننے کا سبب بن جاتا ہے. تو پہلی بات تو جمع تکسیر ہو، یعنی اس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہا ہو بلکہ واحد کا صیغہ ٹوٹ گیا ہو، اس وجہ سے وہ جمع تکسیر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس کے اندر تبدیلی کی گئی ہو، الف بڑھا کر کے تبدیلی کی گئی ہو، الف کے ذریعے سے تبدیلی کی گئی ہو اور اس الف کے بعد دو لفظ اور ہوں تو وہ جمع منتحل جموع کہلاتا ہے. تو جمع منتحل جموع وہ جمع تکسیر ہے جس میں الف جمع کے بعد دو حرف ہوں. جیسے مساجد، تو یہ بتایا مسجد کی جمع ہے، تو مسجد سے جب مساجد بنا تو وزن ٹوٹ گیا، جمع تکسیر ہو گیا. اور پھر جو الف جمع ہے سین کے بعد، اس الف کے بعد دو لفظ جیم اور دال موجود ہیں، اس وجہ سے یہ جمع منتحل جموع ہے. دواب، دابتن کی جمع ہے، تو یہاں پر دابتن کے بعد واو کے بعد جو الف آیا ہے الف جمع ہے، الف جمع کے بعد دو با جمع ہو رہے ہیں، تو با کے اوپر تشدید ہے تو اس اعتبار سے دو با ہو گئے، تو دو لفظ یہاں پر موجود ہیں، اس وجہ سے یہ بھی جمع منتحل جموع ہوگا. دواب دابتن کی جمع ہے بمعنی جانور، تو دابتن جانور کو رینگنے والی چیز کو کہا جاتا ہے. یہ 3 حرف ہوں اور درمیانی حرف ساکن ہو. دوسری شکل یہ ہے جمع منتحل جموع کی کہ الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں، الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں لیکن 3 حرفوں میں درمیان والا حرف ساکن ہو. تو اگر درمیان والا حرف ساکن ہے تو وہ بھی جمع منتحل جموع بن جائے گا. یہ 3 حرف ہوں اور درمیانی حرف ساکن ہو. جیسے مصابیح مصباح کی جمع ہے بمعنی چراغ، مصباح کے معنی آتے ہیں چراغ، تو مصباح کی جمع مصابیح. تو مصباح کو جب جمع بنایا تو سات کے بعد الف بڑھایا، مسا بنائے مصباح سے مسا بنایا، تو سات کے بعد جو الف آیا ہے یہ الف جمع ہے. اس الف جمع کے بعد 3 حرف ہیں با یا ہا، اور پھر ان تینوں میں بیچ کا جو حرف ہے یا یہ متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن ہے. تو جب الف جمع کے بعد 3 حرف آئیں جن میں درمیان کا ساکن ہو تو وہ غیر منصرف بننے کا سبب بنتا ہے، اس کو جمع منتحل جموع کہا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ بھی جمع منتحل جموع ہے اور یہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا. تو اکیلا ہی یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن جاتا ہے. یہ 3 حرف ہوں درمیانی حرف ساکن ہو، جیسے مصابیح ہو مصباح کی جمع بمعنی چراغ. تو جہاں بھی یہ مصابیح آئے گا تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نیچے زیر نہیں آئے گا بلکہ زیر کی جگہ زبر آئے گا.
نمبر 2، اس کے آخر میں تا بشکل ہا نہ ہو، اس کے آخر میں تا بشکل ہا نہ ہو۔ تو جمع کے غیر منصرف بننے کے 2 سبب ہیں، پہلا ہے کہ جمع منتہی الوجوہ کے وزن پر ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا بشکل ہا نہ ہو۔ تو اگر کسی جمع کے آخر میں گول والی تا آ رہی ہے، تا مدور آ رہی ہے، تو ایسا لفظ بھی غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف کہلائے گا۔ اس کے آخر میں تا بشکل ہا نہ ہو، یعنی گول والی تا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جمع کے آخر میں گول والی تا ہے تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا، اور اگر آخر میں تا بشکل ہا ہوگی تو کلمہ منصرف ہو جائے گا، یعنی ہر طرح کی تبدیلی کو قبول کرے گا۔ جیسے سیاقلتن سیقل کی جمع ہے، سیاقلتن سیقل کی جمع ہے، تو بمعنی تلواریں تیز کرنے والا، تلواریں تیز کرنے والا۔ تو سیاقلہ یہ ہے تو مساجدہ کے یہ مسابیہ کے وزن پر، لیکن آخر میں گول تا رہی ہے، اس وجہ سے یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ الف جمع، ابھی کہتا ہیں الف جمع کیا ہوتا ہے؟ الف جمع وہ الف ہے جس سے پہلے 2 حرف متحرک ہوں اور مفتوح ہوں۔ الف جمع اس الف کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی واحد کو جمع بنایا جاتا ہے اور اس الف سے پہلے 2 حرف متحرک ہوتے ہیں۔ تو 2 حرف ہوں اور متحرک ہوں، مفتوح ہوں، تو اگر ان کے اوپر زبر لگا ہوا ہے تو الف جمع کہلائیں گے، اور اگر الف لگا ہوا نہیں ہے تو الف جمع نہیں ہوگا۔ تو متحرک و زبر اس کے اوپر لگا ہوا ہو۔ الف جمع وہ الف ہے جس سے پہلے 2 حرف متحرک اور مفتوح ہوں، متحرک ہوں، مفتوح ہوں۔ ترکیب، یہ آسان ہے تو پہلے پڑھوا تمہارا ترکیب والا نے۔ ترکیب 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کو ایک کر لینا، اس طور پر کہ کوئی حرف جز نہ ہو۔ تو یہ پیچھے آیا تھا مرکب بنائی، تو مرکب بنائی میں یہ بات آئی تھی کہ 2 لفظوں کو جوڑ کر کے ایک کر لیا گیا ہو اور بیچ میں کوئی حرف ان کو جوڑنے والا باقی نہ رہا ہو، تو ایسی ترکیب لفظ کا مرکب ہونا بھی اس طور پر یہ غیر منصرف کا سبب بنتا ہے۔ تو اگر کوئی لفظ اس طرح سے مرکب ہے کہ 2 لفظوں کو ملا کر کے ایک کر لیا گیا ہے اور بیچ میں کوئی حرف جز نہیں ہے، تو ایسا ہونا بھی یہ مرکب منع صرف کی علامت ہے۔ ترکیب 2 یا 2 سے زیادہ کلموں کو ایک کر لینا، اس طور پر کہ کوئی حرف جز نہ ہو۔ ترکیب کے غیر منصرف بننے کی 2 شرطیں ہیں، تو 2 شرطیں ترکیب کے غیر منصرف ہونے کی ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو مرکب بنائی ترکیب جس کو یہ کہہ رہے ہیں یہ مرکب غیر منصرف ہوگا، اور اگر وہ شرط نہیں پائی جائیں گی تو منصرف ہو جائے گا۔ پہلی چیز ترکیب اضافی اور اسنادی نہ ہو۔ جو ترکیب ہے 2 لفظ کو ایک کر لیا گیا ہے تو ان میں وہ ترکیب اسنادی اور اضافی نہ ہو، یعنی نہ تو وہ دونوں مضاف مضافلے ہوں، جیسے عبد الرحمن ہے، عبد الرحمن تو 2 لفظوں کو ملا کر کے ایک کر لیا گیا، عبد اور الرحمن دونوں کو ملا کر کے ایک کیا گیا ہے، لیکن دونوں کے درمیان جو ہے یہ ترکیب اضافی ہے، اور مضاف مضافلے کی ترکیب ان میں ہوتی ہے۔ اسنادی نہ ہو یعنی مکمل جملہ نہ ہو، تو جو 2 لفظ مل کر کے ایک جملہ بن جاتا ہے تو دونوں کے درمیان ایسی اسناد نہ ہو کہ جس سے دونوں کا ایک جملہ مکمل بن رہا ہو، مسند مسندے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اگر کوئی جملہ ہے جو 2 مل کر کے مسند مبتدا خبر مل کر کے ایک بنا ہے، تو ایسا لفظ بھی ایسا ہونا بھی ایسی ترکیب غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی۔ اور دوسری شرط علم ہو، 2 لفظوں کو ملا کر ایک کیا گیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ اگر علم ہے تو غیر منصرف ہوگا، اگر علم نہیں ہے تو غیر منصرف نہیں ہوگا۔ جیسے بال بکا، یہ بال اور بکا سے بنا کر کے ایک لفظ بنا ہے، اور یہ بال بکا بھی ایک شہر کا نام پڑ گیا ہے، بلکہ ایک بت کا نام پڑ گیا ہے۔ بال بکا ایک بت کا نام پڑ گیا ہے، تو بال بت کا نام تھا، بکا نہ، بلکہ بال تو پہلے ایک بت کا نام تھا، اب یہ بال بکا پورا کا پورا ایک شہر کا نام پڑا ہے۔ بکا بادشاہ کا نام تھا اور بال بت کا نام تھا، دونوں کو ملا کر کے ایک شہر کا نام رکھا گیا ہے، اور ان کے درمیان کوئی حرف نہیں ہے اور نہ ہی دونوں کے درمیان ترکیب اضافی اور اسنادی ہے، بلکہ یہ ایک شہر کا نام علم بن کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ حضرموت، حضرموت یہ بھی شہر کا نام ہے، اور 2 لفظوں کو ملا کر کے حضر اور موت دونوں کو ملا کر کے کیا گیا ہے، اور ان کے درمیان ترکیب اضافی اسنادی نہیں ہے، بلکہ ایک شہر کے نام بن گئے ہیں۔
تو اس وجہ سے یہ ترکیب بھی جب غیر منصرف بننے کا سبب بنے گی۔ اب یہاں آگے انہوں نے وضاحت کی ہے اور پوچھا ہے کہ کون سا لفظ منصرف ہے کون سا نہیں ہے۔ دیکھیں، مندرجہ ذیل کلمات میں عجمہ جمع ترکیب کی شناخت وجہ شناخت بیان کریں، نیز ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط پائی جا رہی ہے یا نہیں اس کی وضاحت کریں، اور ہر اسم غیر منصرف میں 2 سبب متعین کریں۔ پہلا ہے مزاجع، مسجع کی جمع ہے بمعنی خوابگاہ، تو مزاجع یہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہے، لہٰذا غیر منصرف ہے۔ یہ جمع منتہی الجموع اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر الف جمع کے بعد 2 حرف پائے جا رہے ہیں، اور الف جمع کے بعد اگر 2 حرف آئیں تو وہ جمع منتہی الجموع کہلاتا ہے، تو مزاجع جمع منتہی الجموع ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ عصافیر، عصفور کی جمع بمعنی چڑیا، تو عصافیر یہ بھی جمع منتہی الجموع کے وزن پر اس وجہ سے غیر منصرف ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ الف جمع کے بعد 3 حرف ہیں اور درمیان والا حرف ساکن ہے۔ عصفور کی جمع بمعنی چڑیا۔ اسحاق یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ عجمی ہے اور ساتھ ہی علم ہے، عجمی اور معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ آدم یہ بھی عجمی ہے اور علم ہے۔ محمد عامر، محمد عامر، تو یہ محمد عامر یہ منصرف ہے کیونکہ ان کے درمیان جو یہ 2 لفظوں کو ملا کر ایک کیا گیا ہے، لیکن دونوں کے درمیان اسنادی ہے۔ ان میں محمد مطبوع کہلاتا ہے، محمد موصوف، عامر صفت کہلاتا ہے، تو اس کو موصوف صفت کی ترکیب یا عطف بیان کی تفسیر سے بات کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ محمد و عامر یہ الگ الگ جملے ہیں اور ایک ان کو نہیں کیا گیا ہے، اس وجہ سے یہ منصرف ہے۔ حضرموت، حضرموت غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے اندر ترکیب اور علم پایا جاتا ہے، ترکیب اور معرفہ پایا جاتا ہے۔ عبید الرحمانی، عبید الرحمانی یہ منصرف ہے کیونکہ 2 لفظوں کو ملا کر ایک تو کیا گیا ہے لیکن دونوں کے درمیان ترکیب اضافی ہے، یعنی دونوں مضاف مضاف الیہ ہیں۔ ابلیس غیر منصرف ہے کیونکہ عجمی ہے اور یہ علم ہے۔ یعقوب غیر منصرف ہے، عجمی ہے اور علم ہے۔ فوارح، فارحۃ کی جمع بمعنی خوبصورت لڑکی، تو فوارح یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہیں۔ فرازنۃ، فرزان کی جمع ہے بمعنی شطرنج کی رانی، تو فرازنہ یہ منصرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف جمع کے بعد 3 حرف ہونے کے باوجود آخر کا جو لفظ ہے وہ گول تا بشکل ہا موجود ہے، اس وجہ سے منصرف ہے۔ قنادیل و قندیل کی جمع بمعنی چراغ، تو قنادیل یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ یہ جمع ہے، الف جمع کے بعد 3 حرف پائے جا رہے ہیں جن میں درمیان کا ساکن ہے۔ مسلمون یہ منصرف ہے، مسلمون غیر منصرف ہے، جمع تو ہے لیکن جمع منتہی الجموع کے وزن پر نہیں ہے بلکہ جمع سالم ہے، اور جمع سالم جمع منتہی الجموع نہیں ہوتا ہے بلکہ جمع منتہی الجموع جمع تکسیر ہوتا ہے، تو اس لیے مسلمون یہ منصرف ہے۔ مادی قریب، مادی قریب یہ بھی غیر منصرف ہے کیونکہ ایک بادشاہ کا نام ہے، مادی الگ تھا قریب الگ تھا، دونوں کو ملا کر کے ایک کیا گیا ہے، دونوں کے درمیان اسنادی و اضافی نہیں ہے۔ بصریین بصرہ کا رہنے والا یہ منصرف ہے کیونکہ اس میں صرف ایک وزن، اس میں کوئی سبب نہیں پایا جاتا ہے۔ لوط یہ منصرف ہے کیونکہ اگرچہ یہ عجمی ہے لیکن اس کا جو بیچ والا حرف ہے وہ متحرک نہیں ہے، اور 3 حرفی ہونے کی صورت میں بیچ والے کا متحرک ہونا ضروری ہے۔ برامکتن یہ منصرف ہے کیونکہ اس کے آخر میں جمع ہونے کے باوجود تا بشکلہا آئی ہے۔ سیارفتن صراف کی جمع بمعنی خزانچی، یہ بھی منصرف ہے کیونکہ آخر میں تا آئی ہے۔ اشاعرتن اشری کی جمع ہے، یہ بھی غیر منصرف ہے، یہ بھی منصرف ہے کیونکہ آخر میں تا آئی ہے، ابوالحسن اشعری کے عقائد کو ماننے والے۔ تو بہرحال آپ کو میں نے بتا دیا ہے، آپ کو خود بھی غور کرنا ہے
کہ کون سا لفظ منصرف ہے کون سا غیر منصرف ہے۔ اسی طرح سے آپ اوروں میں بھی جو الفاظ کئی عبارت پڑھیں تو ان میں بھی غور و فکر کریں کہ کون سا منصرف ہے کون سا غیر منصرف ہے۔